اب میرے نبی کا نور حضرت عبداللہ سے سیدہ طیبہ طاہرہ پاکیزہ میرے نبی کی سونی سونی ماں سیدہ آمنہ کو میسر ہوا. نبی کی ماں کہتی ہیں ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی آتا مجھے مبارکبادیاں دے کے چلا جاتا. توجہ ہے. نبی کی ماں کہتی ہیں اس 9 مہینے کے زمانے میں کبھی کوئی وزن, کبھی کوئی گرانی, کبھی کوئی پریشانی, کبھی کوئی دقت, کبھی کوئی الجھن مجھے محسوس نہ ہوئی. ایک دن سرکار کی دادی, ایک دن میرے نبی کی دادی, اللہ سلامت رکھے, بہت دیر میں آئے ہو یار, تھوڑا سا آپ لوگوں کے چہرے کھلانے کے لیے ہے نا. یہ تو اللہ کا فضل ہے, آپ کا پیار ملنا, پیسے کی ضرورت نہیں ہے یار. روز کبھی کبھی تو ہم پہ بارشیں ہوتی ہیں نوٹوں کی. ارے اس نوٹ کی اس حیثیت کیا ہے نبی کے شجرے کے سامنے. ہاں حضرت, میں نے 2-2 لاکھ کے مجمع میں جب یہ شجرہ پڑھا, لوگوں نے کہا حضرت ایک مرتبہ اور, ایک مرتبہ اور, ایک مرتبہ اور. اللہ کا فضل ہے لوگوں نے 10-10 مرتبہ سرکار کا شجرہ سنا. ہم جیسے نکموں کو نوٹوں کی بارش سے نہلا دیا, مگر نوٹ کی حیثیت کچھ نہیں ہے, سرکار کے شجرہ بہت بڑی چیز. اللہ کا فضل ہے اسی کے صدقے میں, اسی شجرے پاک کے صدقے میں, اسی نسل پاک کے صدقے میں کل قیامت میں انشاءاللہ ہمیں بخشش کا پروانہ مل جائے. میرے نبی کی ماں کہتی ہیں, توجہ سے جملے سنیں, بڑے پیار کے جملے. ایک دن سرکار کے دادا, ایک دن سرکار کی دادی سرکار کے دادا کے قریب آتی ہیں. آنے کے بعد عرض کرتی ہیں اے میرے سردار, مکے کے حالات بڑے الگ ہیں, مکے کا دستور بڑا الگ ہے, مکے کا رواج بڑا الگ ہے. جس کا شوہر انتقال کر جاتا ہے وہ عورت کبھی نئے کپڑے نہ پہنتی, کبھی خوشبو استعمال نہ کرتی, مگر اپنی بہو اپنی بیٹی آمنہ عجب عجب انداز کے کپڑوں میں نظر آتی ہے, عجب عجب انداز کی خوشبو استعمال کرتی ہے. سرکار کے دادا بولے تو عورت ذات ہے, تو جا کے آمنہ سے منع کر دے, تو جا کے آمنہ کو سمجھا دے. نبی کی دادی کہتی ہیں اے میرے سرتاج, اے میرے شوہر, میں نے کئی بار ہمت کی, میں نے کئی بار سوچا کہ میں آمنہ کو جا کے سمجھاؤں, آمنہ سے جا کے منع کروں, مگر جیسے ہی میں آمنہ کے قریب جاتی ہوں, آمنہ کے چہرے پہ میری نظر پڑتی ہے, میری زبان پہ, ارے بول دو یار, میری زبان پہ تالا لگ جاتا ہے. میری جرت نہ ہوتی, میری ہمت نہ ہوتی کہ میں کچھ آمنہ سے بولوں, آپ جا کے سمجھا دو, آپ جا کے منع کر دو. پھر میرا دل اندر سے بولا فضل رب الاولا اور کیا چاہیے, فضل رب الاولا اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ. 1 گھنٹہ ہو گیا, جلدی بولو, ختم کر لیں. چلو, یہ آپ کی غلطیاں, کاش 11 بجے بٹھایا ہوتا, مجمع میں ایک سرور آیا ہوتا, مگر اب وقت پورا ہونے لگا ہے. میں آخری جملے آپ کو دینے لگا ہوں, بس کبھی زندگی نے وفا کی پھر بات ہوگی. توجہ سے جملے سنو. سرکار کے دادا کہتے ہیں جی تسلیم بھائی, جی بہت اچھا, بھی تو بہت اچھا حضرت. وہ پیسے مانگ رہے ہیں کہ صاحب کوئی بات نہیں, گھبرائے نہیں, آپ کا دل نہیں توڑوں گا. ادھر آ جاؤ, ادھر آ جاؤ, ذرا پیچھے بیٹھے اچھے نہیں لگے. آ جاؤ, ہم مائک پہ آ جاؤ, کبھی کبھی نعرہ لگا دیا کرو, ہے نا. ارے بہت پیاری آواز ان کی, یہ بھی پیارے ہیں, اللہ سلامت رکھے, ان کے والد کو صحت تندرستی عطا فرمائے. نبی کے میلاد کے صدقے میں, شجرہ پاک کے صدقے میں مولا انہیں صحت عطا فرما, صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما. جتنے بیمار ہیں مولا ان کو سب کو نبی کے میلاد کے صدقے میں شفا عطا فرما. میں بوجھ بننا کبھی نہیں چاہتا, میری عادت بھی نہیں ہے کسی کے اوپر دباؤ بنے, بوجھ بنے. وقت زیادہ ہوتا ہے نا, کبھی میری انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو کبھی پھر بات ہوگی. اگر آپ لوگ چاہتے تو مجھے بٹھا دیا ہوتا. اب میرا گھنٹہ تو پورا ہو گیا نا, مگر گھبراؤ نا, دل توڑ کے نہیں جاؤں گا, تھوڑی دیر اور بول لیتا ہوں. ذرا مسکرا کے ذرا تم بھی بولو. اچھا, جتنے دل سے سننا چاہتے ہیں اتنے دل سے بول دو لبیک یا رسول. ہاں, زندہ ہے مجمع, بجھی ہوئی آگ میں چنگاری باقی ہے. ہاں چلیے جی قاری صاحب.
اللہ سلامت رکھے آپ کی محبتوں کو. کیا کہتی ہیں نبی کی دادی؟ نبی کے دادا کے قریب میں بڑے پیار کا جملہ ہے میرے سرتاج مکے کے حالات بڑے الگ ہیں, مکے کا دستور بڑا الگ ہے. جس کا شوہر انتقال کر جاتا ہے وہ کبھی نئے کپڑے نہ پہنتی. مکے کا ایک رواج تھا, یہ مکے کا ایک دستور تھا. مگر اپنی بیٹی جو آمنہ ہے نا, عجب عجب انداز کے کپڑوں میں نظر آتی ہے, عجب عجب انداز کی خوشبو استعمال کرتی ہے. تو سرکار کے دادا بولے میں مرد ہوں تو عورت ہے, تو جا کے منع کر دے, تو جا کے آمنہ کو سمجھا دے. کہا اے میرے سرتاج میں نے کئی بار ہمت کی, قسم خدا کی چہرے کھل جائیں گے, سنو نبی کا میلاد, میں نے کئی بار ہمت کی, میں نے کئی بار سوچا کہ میں آمنہ کو منع کروں, آمنہ کو جا کے سمجھاؤں, مگر جیسے ہی میں ادھر جاتی ہوں نا, آمنہ کے چہرے پہ میری نظر پڑتی ہے, نہ جانے کیا ہو جاتا, میری زبان پہ تالا لگ جاتا. آپ جا کے سمجھا دو, آپ جا کے منع کر دو. میرے نبی کے دادا ادھر آتے ہیں, آنے کے بعد کہتے ہیں او بیٹی آمنہ بیس کم پلیز, بیس کم. میرے نبی کے دادا ادھر آتے ہیں, آنے کے بعد کہتے ہیں او بیٹی آمنہ تو جانتی ہے میں قریش کا سردار ہوں, خانہ کعبہ کا متولی ہوں, بڑی عزتوں کا مالک ہوں. بیٹی آمنہ مکے کا ایک رواج ہے, مکے کا ایک دستور ہے, جس کا شوہر انتقال کر جاتا ہے وہ کبھی نئے کپڑے نہ پہنتی, کبھی خوشبو استعمال نہ کرتی. میرے نبی کی ماں رونے لگی, روتے روتے عرض کرتی ہیں ابا جان میں نے کبھی نئے کپڑے نہ پہنے, میں نے کبھی خوشبو نہ لگائی. میرے نبی کے دادا کہتے ہیں او بیٹی آمنہ کوئی اور کہے الگ بات ہے, میں تو گھر میں آتا جاتا محسوس کر لیتا ہوں. توجہ ہے, گھر میں آتا جاتا ان باتوں کو محسوس کر لیتا ہوں. نبی کی امی روتے روتے عرض کرتی ہیں ابا جان میں نے کبھی خوشبو نہ لگائی, میں نے کبھی نئے کپڑے نہ پہنے, مگر جب سے آپ کے بیٹے کی امانت میرے شکم میں آئی ہے میرے حالات بدل گئے, میری رنگت بدل گئی, میری کیفیت بدل گئی. بابا جان خوشبو ہی نہیں, نئے کپڑے ہی نہیں, بلکہ میں وادیوں سے گزرتی ہوں, پیڑ پودوں کے درمیان سے گزرتی ہوں, پہاڑوں کے قریب سے گزرتی ہوں. مجھے پہاڑوں سے آواز آتی ہے, مجھے پیڑ پودوں سے آواز آتی ہے, مجھے پتھریوں سے آواز آتی ہے, مجھے بوٹوں سے آواز آتی ہے. نبی کی امی تمہیں سلام ہو, نبی کی امی تمہیں سلام ہو. اچھا جی ایک بات اور بتائیں, آج ہم سلام پڑھیں بریلوی مسلک والے ہیں, ہمیں تانا ملتا ہے, مگر یہ فاضل بریلوی کی محبت کا تانا ہے. اور لاما کھیڑا والوں تم جانتے ہو جب کسی کے عشق میں تانا ملتا ہے تو وہ تانا بھی اچھا لگتا ہے. توجہ ہے, یہ فاضل بریلوی کی محبت کا تانا ہے. ہم سلام پڑھیں بریلوی مسلک والے ہیں, چلو جی ہم بریلوی مسلک والے ہیں, مگر نبی کی امی ادھر سے گزر رہے ہیں, پیڑ پودے پتھریے پتھر بوٹے, نبی کی امی کو دیکھ کے سلام پڑھ رہے ہیں. میری سمجھ میں نہیں آتا ان کا کون سا مسلک تھا جی. ایک مسئلہ حل ہو گیا, پتا چلا سلام پڑھنا کوئی فاضل بریلوی کے زمانے سے نہیں ہے, بلکہ بہت پرانا کام چلتا آ رہا. سمجھ لینا جو سلام کو منع کرے وہ ایمان کا چوٹا ہے. ہم کسی کو برا نہیں کہتے, کسی پہ نشانہ نہیں لگاتے, مگر سمجھ لینا سلام کو منع کرنے والا کوئی اور ہوگا, وہ سنی نہیں ہوگا. اچھا ایک بات اور, سید صاحب, قاری صاحب, قاری مبارک صاحب, دنیا میں جتنے نبی آئے اللہ نے کسی نبی کو یتیم بنا کر نہیں بھیجا. میرے نبی کو یتیم بنا کر کیوں بھیجا؟ ہاں صرف میرے نبی کو یتیم بنا کر کیوں بھیجا؟ میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی ربا اس کی وجہ, رب نے اعلان فرمایا میں اپنے محبوب کی امت میں اربوں خربوں کی تعداد میں بچوں کو یتیم بنا کر بھیجوں گا. جب ان بچوں کو اپنی یتیمی, اپنے حالات, اپنی بے بسی پہ رونا آئے گا تو وہ میرے محبوب کی یتیمی کو دیکھ کر صبر کر لیں گے. اچھا اگر نبی کے والد ہوتے تو کوئی اور بہن کوئی اور بھائی پیدا ہو جاتا. توجہ ہے,
بھائی سامنے کھڑا ہو جاتا، میرے نبی کہتے ہیں مجھے محمد کہو، مجھے رسول کہو، مجھے اللہ کا آخری نبی کہو، بھائی سامنے کھڑا ہو کے کہہ دیتا نانا نانا، جس ماں کے پیٹ میں تم نے قدم پھیلائے ادھر ہم نے بھی قدم پھیلائے، ہم کیوں کہیں تمہیں نبی، ہم کیوں کہیں تمہیں محمد، ہم کیوں کہیں تمہیں آخری نبی، جس ماں کے پیٹ میں تم نے قدم پھیلائے ادھر ہم نے بھی قدم پھیلائے، ہم تمہاری برابر ہیں۔ اللہ نے اعلان فرمایا میں نے اس لیے اپنے محبوب کے والد کو پہلے ہی اٹھا لیا، مجھے یہ پسند ہی نہیں کہ دنیا میں کوئی میرے محبوب کی برابری کرنے والا ہے، مگر ہاں ہے کچھ جماعتیں ہیں جو برابری کر رہی ہیں۔ اب سنیں اگلا جملہ، نبی کی ماں کہتی ہیں رات ڈلنے کے بعد، رات کے 12 بجے کے بعد درد ولادت شروع ہو گیا، میٹھا میٹھا پیارا پیارا، جب میرے آپ کے گھروں میں بچے کا درد ہوتا ہے لوگوں، اتنا ڈینجر درد ہوتا ہے، اتنا خطرناک درد ہوتا ہے، جرمنی کا ڈاکٹر کہتا ہے جیسا زندہ انسان کے 32 ہڈیاں توڑی جائیں، اتنا درد ماں کو ایک درد میں اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ماؤں سے اونچی آواز میں باتیں کرنے والوں، ماؤں کو جھڑکنے والوں، ماں کے سامنے آنکھیں چڑھا کے باتیں کرنے والوں، کبھی احساس کیا ہے ماں کے ایک درد کا پوری زندگی حق ادا نہیں کر سکتے۔ خود جرمنی کے ڈاکٹر نے لکھا کہ جیسے 32 ہڈیاں زندہ انسان کی ایک ساتھ توڑ دی جائیں، جتنا ان میں تکلیف ہوتی ہے ماں کو بچے کے جنم دیتے وقت ایک درد میں اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ماؤں سے نظر جھکا کے باتیں کیا کرو، یہ حالت ہے نا، دیکھ رہے ہیں یہ حالت، وقت پورا ہو چکا ہے، بس انشاءاللہ کبھی زندگی نے وفا کی تو کبھی پھر بات ہوگی۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام پڑھ لیجیے، بس نہیں بہت ہو، میرا دل نہیں چاہتا اس ماحول میں، کبھی نہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہمیشہ خوشیوں کے ماحول میں نبی کا میلاد ہو۔ بہت ہو گیا باتیں کرنا، یہ خاص سب ہمیں پسند نہیں ہے، بہت ہو تو گیا، 1 گھنٹہ 10 منٹ ہو گیا بھائی، بہت ہو گیا۔ اشعار نہیں قاری صاحب، میں جانتا ہوں کہ 12 بجے کے بعد تقریروں کا ماحول نہیں رہا حضرت، ہم جانتے ہیں، ہم نے کہا تھا کہ ہمیں بٹھاؤ 11 بجے، 12 کے بعد تقریر کا ماحول نہیں ہوتا ہے۔ نبی کے میلاد کی ہم بے عزتی کرنا نہیں چاہتے، اتنے سونے جملے، اتنے پیارے جملے میں آپ کو دینے لگا ہوں، پھر بھی باتیں یہ سب مجھے میرے مزاج کو پسند نہیں ہے سبھی۔ اگر مجھے بلانا کبھی 10 بجے بیٹھائیے، 10:30 بجے، 11 بجے لاسٹ بیٹھا دیجیے، اگر واقعی سننا ہے تو، نہ تو مت بلایا کرو، کوئی بات نہیں ہے۔ رزاق میرا اللہ روزی دینے والا وہ ہے۔ یہ تسلیم بھائی کی محبت، اتنے فون کیے اس بندے نے، اتنی محبت، اتنا پیار، اتنا خلوص، اور اب سے ہی نہیں، جب سے میں پہلی بار آیا تھا اس کے بعد سے آج تک محبتوں کے فون ان کے جاتے رہے، اور ان کی محبتوں کی خاطر میں آپ کے دائرے محبت میں حاضر ہوا۔ نہیں تو میرا اپنا مزاج بس یہ ہے، ایسا ماحول ہونا چاہیے کہ واقعی لگے کہ بندہ کوئی بیٹھا ہے یار، کوئی نبی کے دیوانگے پہ دیوانگی تاری ہے یار، دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ میں سچ باتیں کرنے لگا ہوں، اگر نبی کے اصحاب کو آج کے لوگ دیکھ لیتے، نبی کے صحابہ کو اس دور کے لوگ دیکھ لیتے، تو نبی کے دیوان، نبی کے اصحاب کو وہ پاگل کہنے پہ مجبور ہو جاتے، اتنی ان پہ دیوان کی تاری رہتی تھی۔ تم نے آسانی میں سمجھ لیا ہے دین مل گیا ہے، یہ جلسہ ختم ہونے کا وقت ہے۔ سنیں توجہ کے ساتھ، میں ان احباب کی فرمائش پر تھوڑی دیر اور بول لیتا ہوں، ذرا جی لگا کے بولیں سبحان اللہ۔ رات کے 12 بجے کے بعد، رات ڈھلنے کے بعد درد ولادت شروع ہو گیا، درد زہ شروع ہو گیا۔ نبی کی ماں کہتی ہیں میرے گھر میں، بس یہیں رہنے دو، میرے گھر میں کوئی نہیں ہے، میرے سسر حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے طواف کے لیے گھر سے نکل چکے ہیں، میرے دیور دیورانی اپنے گھر میں چین سکون کے نیند سو رہے ہیں، میرے گھر میں کوئی نہیں ہے، میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے۔ میں نے اپنی ایک رشتہ دار خاتون کو بلایا۔ نبی کی ماں کہتی ہیں جب مجھے درد ہونا شروع ہوا، عام عورت کو، بڑے پیار کا جملہ، عام عورت کو جب درد ہوتا ہے اتنا ڈینجر درد ہوتا ہے، اتنی الجھنیں سوار ہو جاتی ہیں، جو ذہن میں ہوتا ہے وہ بھی بھول جاتی ہے، مگر میرے نبی کی ماں کہتی ہیں جب میرے لال کا درد مجھے ہونا شروع ہوا، میٹھا میٹھا پیارا پیارا، تو جو میں بھول گئی تھی وہ بھی مجھے یاد آ گیا، یاد آ گیا، سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، پڑھ لیجئے، سب سے بالا وہ والا،
چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ رات ڈھلنے کے بعد میں نے اپنی ایک رشتہ دار خاتون کو بلایا، نبی کی ماں کہتی ہیں میں نے اپنی ایک رشتہ دار خاتون کو بلایا، رشتہ دار خاتون کو بلانا، میں نے اپنی ایک رشتہ دار خاتون کو بلایا، رشتہ دار خاتون کو بلانے کے بعد میں نے کہا چلو چلو مکے کی دایا کو بلا کے لاؤ، جاؤ جاؤ مکے سے کسی دایا کا انتظام کر کے لاؤ۔ آخری جملے بڑے پوائنٹ کے جملے دینے لگا۔ میرے نبی کی رشتہ دار خاتون مکے میں جاتی ہیں، جانے کے بعد کہتی ہیں چلو چلو آمنہ کے گھر چلو، آمنہ کے در دولت پہ چلو، بچہ دنیا میں آنے والا ہے، بچے کا جنم ہونے والا ہے۔ مکے کی پہلی دایا نے منع کر دیا، دوسری دایا نے منع کر دیا، تیسری دایا نے منع کر دیا، چوتھی دایا نے منع کر دیا۔ میرے نبی کی رشتہ دار خاتون نے بڑے لاڈ میں پوچھا یہ تو بتاؤ تم چلتی کیوں نہیں؟ آمنہ کے گھر بچہ آنے والا ہے، بچے کا جنم ہونے والا ہے۔ مکے کی دایا ایک زبان ہو کے بولی ہم ادھر جا کے کیا کریں گے؟ جو بچہ دنیا میں آنے والا ہے اس بچے کا باپ نہیں ہے، وہ بچہ یتیم ہے۔ میں نے کہا مکے کی دایا تم نے کیا سمجھ کے میرے نبی کو یتیم کہہ دیا؟ ارے میرا نبی یتیم ہی نہیں بلکہ یتیموں کو سینے سے لگانے آیا ہے۔ مکے کی دایا نے منع کر دیا، آنے سے انکار کر دیا۔ میرے نبی کی رشتہ دار خاتون پلٹ کے واپس آتی ہیں، آنے کے بعد سارا حال آمنہ کو سناتی ہیں۔ پہلا تو یہ غم کہ شوہر کا سایہ سر پہ نہیں ہے، دوسرا یہ غم میرے حالات کی وجہ سے، میری کیفیت کی وجہ سے مکے کی عورتوں نے، مکے کی دایا نے آنے سے منع کر دیا، آنے سے انکار کر دیا۔ میرے نبی کی ماں رونے لگی، آنکھیں اشک بار ہیں، سر پکڑ کے بیٹھی ہیں۔ سنیو تم بھی جانتے ہو میں بھی جانتا ہوں، جب کبھی انسان کو زیادہ ٹینشن ہوتی ہے سچ بتانا کہ سر پکڑ کے نہیں بیٹھتا ہو۔ میرے نبی کی ماں کو پہلا تو یہ غم کہ شوہر کا سایہ نہیں ہے، اور دوسرا یہ غم کہ مکے کی عورتوں نے میرے حالات کی وجہ سے منع کر دیا، نے سب نے منع کر دیا۔ سر پکڑ کے بیٹھی ہیں، سر جھکا کے بیٹھی، آنسو بہ رہے ہیں۔ حضرت جبریل رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں رب کریم تیرا یار دنیا میں آنے والا، تیرا محبوب دنیا میں جلوہ گر ہونے والا۔ اللہ مکے کی ساری دایا نے منع کر دیا، مکے کی ساری دایا نے آنے سے انکار کر دیا۔ جملہ سنو، میرے رب نے اعلان فرمایا جبریل مکے کی دایا تو آتی مگر ہم نے آنے نہ دیا۔ مکے کی دایا تو آتی مگر ہم نے آنے نہ دیا۔ حضرت جبریل پلٹ کے بولے مولا کیوں نہ آنے دیا؟ اللہ نے اعلان فرمایا مکے کی ساری دایا ناپاک، میرا محبوب پاک، اور پاک کے پاس میں ناپاک کا کوئی کام نہیں۔ حضرت جبریل بولے مولا پھر تو انتظام کر دے۔ میرے اللہ نے اعلان فرمایا انتظام ہو گیا۔ حضرت جبریل کہتے مولا بے قراری بڑھ رہی ہے، اللہ کس کا انتظام ہو گیا؟ رب نے اعلان فرمایا جو آج سے پہلے کسی کی دایا بھی نہ بنی، آج سے پہلے کسی کی دایا بھی نہ بنی۔ حضرت جبریل کہتے ہیں مولا جلدی بتا دے، بے قراری بڑھ رہی ہے۔ اللہ ہم نے پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتوں آسمانوں کو سجا دیا، جنت کے سارے دروازے کھول دیے، جہنم میں تالا، ارے بول دو دیہاتی زبان میں، جہنم میں تالا ٹھوک دیا۔ ایسی تو کہتے ہیں ہاں دیہات میں نا، جہنم میں تالا ٹھوک دیا۔ حضرت جبریل کہتے ہیں اللہ ساری آسمانی مخلوق خوشیاں منا رہی ہے مگر مولا ایک رو رہا ہے۔ کون رو رہا ہے؟ جلدی بولو، شیطان ایک رو رہا ہے۔ گھبرانا مت، پریشان مت ہونا۔ جب عید میلاد النبی کا دن آئے کوئی فتویٰ لگائے کسی کے پیٹ میں درد ہو تو سمجھ لینا یہ کون سی جماعت والا ہے، جھگڑا نہ کرنا۔ حضرت جبریل کہتے ہیں پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتوں آسمانوں کو سجا دیا۔ قاری مبارک صاحب آج ہم اپنے گھر کو سجائیں، مدرسوں کو سجائیں، مسجدوں کو سجائیں، فتوے لگا رہے ہیں۔
حضرت جبریل کہتے ہیں ساتوں آسمانوں کو سجا دیا، جنت کے سارے دروازے کھول دیے، جہنم میں تالا لگا دیا، ساری آسمانی مخلوق خوشیاں منا رہی ہے، مگر ایک رو رہا ہے، ذکر ہم سناتے ہیں، جلنے والے جلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک رکشے والا ملا مجھے، رکشے والا مجھ سے آ کے بولنے لگا، بولے حضرت یہ جھنڈے کہاں سے؟ ہم لوگ جو جھنڈے لگاتے ہیں نا گھروں پہ، جھنڈے کہاں سے؟ کون تھا ذرا بولو۔ میں نے کہا کہاں رکشا، کہاں آمنہ کا چاند؟ اوقات تو دیکھ لی ہوتی یار، کہاں رکشا، کہاں کوثر کا مالک؟ ہاں، ارے سارے خزانوں کی چابی تو اپنے محبوب کو دے دی اللہ نے۔ بولے حضرت بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ جھنڈے کہاں سے؟ میں نے کہا سن، کتاب کا حوالہ علامہ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں، نبی کی ولادت کے موقع پر اللہ نے 3 جھنڈے حضرت جبریل کو لے کے بھیجے، کہا جبریل جاؤ ایک مشرق میں ایک مغرب میں خانہ کعبہ کی چھت پہ گاڑ دو، اور دنیا والوں کو بتا دو میرا سونا محبوب جو دنیا میں جلوہ گر ہونے والا ہے نا، خالی حکومت مکے میں نہیں ہوگی، عرب مشرق سے لے کے مغرب تک سب اسی کی حکومت ہوگی۔ پھر میرا دل اندر سے بولا منکر یہ پوچھتا ہے ان جھنڈوں کی اصل کیا ہے، جبریل امی کو دیکھو جھنڈے لگا رہے ہیں، میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا۔ حضرت جبریل کہتے ہیں مولا مولا کون سی دایا کا انتظام کیا؟ اللہ نے اعلان فرمایا جبریل جن کے ہاتھ بھی پاک، جن کی زبان بھی پاک، جن کی آنکھیں بھی پاک، جن کا پورا بدن پاک، یہیں تک نہیں جن کا عقیدہ بھی پاک۔ توجہ ہے؟ حضرت جبریل کہتے ہیں مولا نام بتا دے، مولا بے قراری بڑھ رہی ہے، کون سی دایا ہے مولا جلدی نام بتا دے۔ اللہ نے اعلان فرمایا جبریل سن۔ اچھا دایا کے نام اگلے جلسے میں بتا دے، تب ابھی اب نہیں بلاؤ گے؟ نہیں اس کی پرواہ بھی نہیں ہے، مگر یہ محبت ہے آپ کی، کوئی بات نہیں ہے، آپ کا پیار ہے تو بتائے دیتے ہیں۔ میرا دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ اگلے جلسے میں بتا دیں، وقت زیادہ تو نہیں ہو رہا، ذرا لہک کے بول دو سبحان اللہ۔ حضرت جبریل رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ربا کون سی پوتر دایا کا انتظام کیا؟ رب نے اعلان فرمایا جبریل سنو، پہلی دائی حضرت حوا، دوسری دائی حضرت مریم، تیسری دائی حضرت ہاجرہ، چوتھی دائی حضرت آسیہ۔ حضرت جبریل کہتے ہیں مولا ایک بھی دنیا میں نہیں، سب کا انتقال ہو گیا، کئی سو سال پہلے سب اپنی قبروں میں آرام فرما رہی ہیں۔ اللہ نے اعلان فرمایا جبریل اگر انتقال ہو گیا تو کیا ہوا؟ آج تو میرا محبوب دنیا میں آنے والا ہے، آج تو میرا سونا پیغمبر دنیا میں جلوہ گر ہونے والا ہے، جاؤ جاؤ قبروں پہ جاؤ قبروں پہ جا کے آواز لگانا تیرا کام، قبر سے اٹھانا میرا کام۔ جلوس نکالا ہے، ادھر نکلتا جلوس؟ ہاں سنیں جلوس، لوگ فتوے لگاتے ہیں جلوس کہاں سے، جلوس کا ثبوت سنیں۔ حضرت جبریل ادھر پہنچے، حضرت حوا کھڑی، حضرت مریم کھڑی، حضرت ہاجرہ کھڑی، حضرت آسیہ کھڑی، چاروں بولی جبریل کیسے آنا ہوا؟ حضرت جبریل کہتے میں نے نہیں رب نے بلایا۔ ذرا بول دو یار، میں نے نہیں رب نے بلایا ہے، ربا حکم فرما دے۔ اللہ نے اعلان فرمایا جاؤ نا چاروں آمنہ کے در دولت پہ چلی جاؤ، آمنہ کے گھر چلی جاؤ، مکے کی دایا نے منع کر دیا ہے، مکے کی دایا نے آنے سے انکار کر دیا، میرا سونا پیغمبر دنیا میں آنے والا ہے، جاؤ ادھر چلی جاؤ۔ اور سنو اگر آمنہ پوچھے تم کون ہو کہاں سے آئی ہو تو یہ مت کہنا کہ ہم نبیوں کی مائیں ہیں، بلکہ میرے سونے محبوب کی ماں پوچھے تو سر جھکا کے کہہ دینا آمنہ ہم تیری خادمہ بن کے آئے۔ حضرت جبریل لے کے چلے، رب نے اعلان فرمایا جبریل ایسے نہیں، 70,000 جنت کی حوریں اور لے کے جاؤ۔ کتنی؟ حضرت جبریل لے کے چلے، رب نے اعلان فرمایا جبریل ٹھہر، ابھی 70,000 جنت کے فرشتے اور لے کے جاؤ۔
مولا حورے کیا کریں گی؟ فرشتے کیا کریں گے؟ رب نے اعلان فرمایا حورے نعتیں گنگنائیں گے، فرشتے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بلند کریں گے۔ کتنے ہو گئے؟ 1,00,000، جلدی بولو، 1,40,000 پلس 4 پوتر نبیوں کی مائیں، ایک سپہ سالار کی حیثیت سے حضرت جبریل ادھر پہنچے۔ اتنا بڑا جلوس اندھوں کو نظر ہی نہیں آتا، آمنہ کے گھر کی طرف چلے جا رہے ہیں، اتنا بڑا قافلہ نورانی نعتیں گنگناتے ہوئی حورے جا رہے ہیں، نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بلند کرتے ہوئے فرشتے جا رہے ہیں۔ ادھر آمنہ کیا کر رہی ہیں یاد ہے؟ سر پکڑ کے بیٹھی ہیں۔ حضرت حوا آگے بڑھی پیشانی کو، حضرت مریم آگے بڑھی لبوں کو، حضرت ہاجرہ آگے بڑھی ہاتھوں کو، حضرت آسیہ آگے بڑھی قدموں کو۔ میرے نبی کی ماں سیدہ نے سر اٹھایا، کون ہو، کہاں سے آئی ہو؟ بڑی بڑی خوبصورت ہو، بڑی موٹی آنکھوں والی ہو، بڑی حسین ہو، بڑی جمیل ہو، آج سے پہلے میں نے تمہیں کبھی نہیں دیکھ، مکے کی تو تم ہو نہیں، کون سے کس نے بھیجا، کہاں سے آئی ہو؟ چاروں نے اپنا پریچے کرایا، اپنی جانکاری دی۔ میرے نبی کی ماں کہتی تم تو میرے لیے بڑا مقام رکھتی ہو، ادب کا مقام رکھتی ہو، تم تو نبیوں کی ماں ہو۔ چاروں ایک زبان ہو کے بولی آمنہ ہم تو عام نبیوں کی مائیں ہیں، تیری گود میں تو رسولوں کا امام جلوہ گر ہونے والا ہے۔ صدائے درود کی آتی رہے گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے تو آقا کا میلاد ہوتا رہے گا۔